السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے جن قوموں نے ترقی کی ہے ان کی لیڈرشپ کا کردار مثالی رہا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان ملکوں کے لیڈرز نے اپنے کردار سے اور ملک کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی بہبود کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے ایک مثال پیش کی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور پاکستان میں کچھ ایسے پروجیکٹس کی بات کریں جن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، جن کو بام و عروج تک پہنچانے کے لیے ان کے لیڈرز کا کردار بہت اہم ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے، ایک ایسا ادارہ جس کا نام جب ذہن میں آتا ہے اور دل کے نہا خانوں سے دعائیں اٹھتی ہیں، اور دل دعا کے ساتھ ساتھ زبان سے دعا نکلتی ہے اور دل کرتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ ایسا ہی ایک خوبصورت زبردست کام اور ایسا ادارہ اور اس کے فاؤنڈر جناب ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم، A very warm welcome. Thank you very much, sir, for your presence. Indeed, sir, we have no words کہ ریسکیو 1122 ایک ایسا ادارہ ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اس کام کے لیے کہ لوگوں کی آسانیوں کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے۔ اچھا سر، میں چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ جاننا چاہیں کہ ابتدا کیسے ہوتی ہے 1122 کا خیال، اور یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آتا ہے؟ میں خود چونکہ ڈاکٹر ہوں اور ایک ٹراما سرجن ہوتے ہوئے ہم دیکھتے تھے کہ زخمی کو جو حادثہ ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اس کے بعد کوئی اس کو شفٹ کرنے والا نہیں تھا، کوئی گاڑی آئی اس میں جس طرح بھیڑ بکریاں ڈالتے ہیں اسی طرح بیچارے کو اندر پھینکا اور اس کے بعد ہسپتال لے کے پہنچتے تھے، اور اس دوران اگر اس کی کمر کی چوٹ ہے وہ بیچارہ ساری عمر کے لیے مفلوج ہو گیا، کوئی میجر آرٹری کٹ گئی ہے، صرف بلیڈنگ اس کی کنٹرول ہو جاتی تو اس کی ڈیتھ نہ ہوتی، جوان لوگ صرف اسی وجہ سے جو ان کی اموات ہو جاتی تھی، بڑا دکھ ہوتا تھا۔ اور میں سوچتا تھا کہ جس طرح باہر کے ممالک میں پوری ایمبولینس سروسز ہوتی ہیں، ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم نے لاہور میں جب دیکھا تو 50 ایمبولینسز تھی لیکن لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں تھی، تو ہم نے دیکھا کہ اصل چیز ہے نظام بنانے کی۔ پہلے 10-12 سال ہم نے کوشش کی کہ جو موجودہ نظام میں ہے، جس طرح بلدیہ فائر سروسز ہیں، ہمارا شہری دفاع کا محکمہ ہے، ان کو ہم ایک فعال ادارہ بنائیں۔ جب انہوں نے 10-12 سال نہیں کیا اور وہ ذمہ داری کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کو تیار تھے، تو پھر ہمارے پاس، اور ہم نے قومی ریفارمز کروائے 2001 اور 2 کے۔ آئی وش میری اگر زندگی کے اندر کوئی مجھے افسوس رہے گا تو وہ یہی تھا کہ اگر وہ ریفارمز امپلیمنٹ ہوئے ہوتے جو قومی سطح پہ 2001 اور 2002 میں ہم نے کمپلیٹ کیے، اگر وہ امپلیمنٹ ہوئے تو شاید زلزلے میں آدھے لوگ بچ جاتے ہیں۔ یہ بڑا افسوس تھا بیکاز ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ذمہ داری شہری دفاع کو ملی تھی 1993۔ 12 سال کے اندر بہت افیکٹو ایک فعال ادارہ بن جانا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں بن سکا۔ تو خیر، جب وہ ریفارمز امپلیمنٹ نہیں ہوئے میں واپس آ گیا 2003 میں، اور سب نے مجھے یہی کہا، ڈاکٹر صاحب یہ امریکہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہم نے کہا تھا نا، آپ کو چیلنج کیا سب نے، کہا تھا آپ پاگل ہیں، آپ کن کاموں میں لگے ہوئے، جائیں اپنا اسپتال چلائیں، اپنے وہ چلائیں، یہ کن آپ چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ نہیں ہونا یہ کچھ بھی۔ میں بھی سوچتا تھا کبھی کبھار پریشان، لیکن ہمت نہیں ہاری، لگے رہے ہم۔ 2004 میں حکومت نے کہا کہ جی آپ ایک نئی ایمبولینس سروس بنائیں ان کو شہری دفاع کو، تو اٹ واز اے چیلنج۔ پہلے نہ میرے پاس بندے تھے، نہ اسٹاف تھا، نہ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز کی پاکستان میں ٹریننگ ہوتی تھی، تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اب اپرچونٹی دی ہے تو اب اس کو کرنا ہے ایز اے چیلنج، اور ہم نے وہاں سے آغاز کیا اور پہلی بار ریکروٹمنٹ کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز کی پہلی بار پاکستان کے اندر ٹریننگ شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلی بار ایمبولینسز کو ڈیزائن کیا انٹرنیشنل معیار پہ پاکستان کے اندر، اور اس کا پورا ایک نظام بنایا کہ کس طریقے سے 1122 نمبر ہم نے لیا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے، اور کر کے ایک پورا نظام بنا جو کہ ریسکیو 1122 کے نام سے جانا گیا، کیونکہ ریسکیو 911 تو نام پہلا ہے، بچانا ہے، ریسکیو کرنا ہے تو ریسکیو، اور 1122 چونکہ پہلے 2 ہندسے تھے اور ہمارا سرکار کے ایکسچینج 9 سے شروع ہوتا ہے تو یہ اس لیے بیسٹ نمبر تھا۔ تو بڑی ڈیبیٹ کے بعد ہم نے یہ لیا۔ آج 1122 اور یورپ کا بھی نمبر 112 ہے آج، جی ہاں، تو اس لیے 1122 کی وہاں سے بنیاد شروع ہوئی۔ 14 ایمبولینسز اور 2 ریسکیو وہیکلز کی مدد سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ 14 ایمبولینس سے آپ نے صرف 14 ایمبولینس لاہور سے آغاز کیا، اور اس میں 2 بلکہ ہماری 14 اکتوبر کو ہم نے آغاز کیا تھا، اور اب ہماری اینیورسری جو ہے وہ آج ہمارے 13 سال پورے ہو جائیں گے۔ سو اس لیے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ چیز ہے کہ ہم نے جب آغاز کر لیا، اور اس کے جب لوگوں نے رزلٹ دیکھا تو ڈاکٹروں کو بھی یقین نہیں آتا تھا یہ کہاں سے لوگ آ گئے، اسپائن بورڈ اس طریقے سے شفٹ کر رہے ہیں، اتنے پروفیشنل لوگ ہیں، یہ کیا ہے، اور پورا ایک بہت بڑا چینج تھا۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب وہ پوری سروس بنی
تو اس کے بعد ہر جگہ سے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے کہا جی باقی شہروں میں بھی ایکسپینڈ کریں، ایکسپینشن شروع ہو گئی کیونکہ اس کے ریزلٹس ایسے تھے. آج بھی مجھے ہر تحصیل لیول تک ریکویسٹ ہے کہ جی وہ بنا دیں. تو 12 شہروں میں تھی پہلے، پھر میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے اس کو پھر 36 اضلاع میں ایکسپینڈ کیا، اور اب جو ہے تحصیل لیول تک اس کی ایکسپینشن جو ہے وہ جاری ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب برطانیہ سے ٹیمیں آئیں، جب زلزلہ ہوا، 1 سال بعد زلزلہ ہوا پورا، جس وقت ہم نے اکتوبر میں بنے، اگلے سال 2005 میں زلزلہ آیا، تو ہم نے بے بسی دیکھی جی برطانیہ سے ٹیمیں آ رہی ہیں دوسرے. ہم نے کہا ہم یہ کیوں نہیں بنا سکتے اپنی ٹیمیں؟ تو ہم نے وہ بھی چیلنج ایکسیپٹ کیا، اور 2006 کے اندر اکتوبر میں ہم نے پہلی ڈیزاسٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم بنائی. کیا بات ہے، کیا بات. پھر 2007-8-9 میں ہم نے دیکھا کہ فائر سروس کے بڑے برے حالات تھے. ہم پہنچ جاتے تھے فائر انسیڈنٹ پہ، لوگ غصہ ہم پہ نکالتے تھے کہ جی ان کو بھی لے کر. ہم نے کہا جی بلدیہ فائر سروس ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو اس کے جو آپ کا سیپریٹ تھا وہ بلدیہ جو جی وہ سیپریٹ فائر سروسز، تو وہ بھی ہم نے چیلنج کے طور پہ ایکسیپٹ کیا. تو فائنلی آج ایمرجنسی ایمبولینس، ریسکیو اور فائر سروسز جو ہے اس وقت ریسکیو 112 پرووائڈ کر رہا ہے. اور اس میں اب تک ایمرجنسی ایمبولینس سروس نے 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا اور 7 منٹ کا آف رسپانس ٹائم برقرار رکھا ہے. سر نو ڈاؤٹ. اسی طرح جو ہماری فائر سروسز ہے اس نے 1 لاکھ سے زیادہ فائر انسیڈنٹ پہ صرف بر وقت رسپانس کر کے اور پیشہ ورانہ فائر فائٹنگ کی بدولت اب 240 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچا چکی ہے. کیا بات ہے سر، سر زبردست، ماشاء اللہ، بہت خوب. اور سر یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ جو ٹائم لمٹ ہے آپ کی، یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بے شمار دفعہ ایکسیڈنٹ ہوئے، کال کی، اور 7 سے 8 منٹ کے اندر کار وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور اس انسیڈنٹ کے اوپر. اور سر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک جو مریض ہوتا ہے، جو ایک وکٹم ہوتا ہے، جو اس حالت میں اس کو آسانی پہنچائی جاتی ہے اور جو تکلیف ہوتی ہے، اور کتنی جانیں بچائی جاتی ہیں ماشاءاللہ سر. اچھا سر، یہ جو اب یہ 36 اضلاع کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کے علاوہ اور ضلعوں کو بھی اور صوبوں کو بھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ 2 چیزیں تھیں. ایک تو پہلا تو تھا کہ ہم بنیادی نظام بنا دیں بڑے شہروں میں، چونکہ زیادہ تر ایمرجنسیز بڑے شہروں میں ہوتی ہیں. پھر ہماری تحصیل لیول تک ایکسپینشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، وہ تقریباً اگلے سال تک کافی حد تک ہم کور کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب دوسرے صوبوں نے ہم سے ریکویسٹ کی، خیبر پختونخوا نے کہا، تو اس وقت ہم نے خیبر پختونخوا کی مدد کی، اور ان کی آج بھی ٹریننگ ہم سارے دوسرے صوبوں کی ہم کراتے ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان ہے، اسی طرح آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے، بلوچستان سے کچھ لوگ ٹریننگ کے لیے آئے. کراچی میں آپ نے امن ایمبولینس سروس دیکھی ہوگی، وہ پہلے 2 سال ٹریننگ ہم نے کروائی ان کے لیے. ہمارے کچھ آفیسرز بھی یہاں سے انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی گئے. تو ہم نے ایک نظام شروع کرایا تاکہ کہیں پہ بھی کوئی بھی پاکستانی ہو تو اس کو یہ احساس تحفظ ہو، دن ہو چاہے رات، آندھی ہو چاہے طوفان، زلزلہ ہو چاہے آگ، بغیر سفارش کے ایک ایمرجنسی سروس تربیت یافتہ ان کی مدد کے لیے موجود ہے. اور یہی ہمارا بیسک مقصد تھا کہ تربیت یافتہ ماشاءاللہ، ورنہ این جی اوز تو تھیں ہماری ماشاءاللہ، ایدی صاحب نے بہت بڑا کام کیا، لیکن ان میں تربیت یافتہ عملہ بہت فقدان تھا اس کا، اور اکوپمنٹ نہیں ہوتا تھا. تو جس وجہ سے وہ جو چیز تھی، انہوں نے جس طرح ایک پیشنٹ ڈسچارج ہوا ہسپتال سے، اس کو گھر لے جانا ہے، وہ بہت اچھا کام ہے. وہ ایمرجنسی سروس کا کام نہیں ہوتا. ایمرجنسی سروس کا کام یہ ہوتا ہے جیسے ہی ایمرجنسی ہوئی فوراً آنا، اس میں تربیت یافتہ عملہ ہوتا ہے اور اس میں اکوپمنٹ ہوتا ہے، اس کو لے جانا اور پیشہ ورانہ طریقے سے ایک پروفیشنل ایمرجنسی سروس کو چلانا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا. سو یہ پہلی بار ہم نے ٹریننگ شروع کی، پہلی بار یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی یہاں پہ ساری، اور سب کچھ ہم نے پاکستان کے اندر کیا تاکہ اس پروجیکٹ کو ہم سسٹینیبل رکھ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹریننگ کی آپ نے بات کی، چونکہ ایمرجنسی جو فرسٹ ایڈ ہے اس کی تعلیم تو فورن میں تو ہوتا ہے، اسکول لیول پہ بھی کی جاتی ہے. آپ لوگوں کا کوئی ایسا پروگرام ہے جس کے اندر کالجز، اسکول کے اندر ٹریننگ سیشنز آپ دے رہے ہو ریسکیو کی جانب سے؟ جی، ہمارا یہ تھا کہ بنیادی نظام ہم بنا دیں. وہ بنیادی نظام آج شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک قائم ہو گیا ہے. اب ہماری کوشش ہے ایک چیز پہ کہ ہم ہر یونین کاؤنسل کی سطح پر کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم بنا سکیں، کیونکہ جتنا افیکٹولی وہ فوراً ایک انسیڈنٹ کو رسپونڈ کر سکتے ہیں، باہر سے پرابلی آنے میں کسی کو ٹائم لگتا ہے. دوسری ہماری کوشش ہے فرسٹ ایڈر ان ایوری ہوم، یعنی ہر گھر کے اندر ایک فرسٹ ایڈر ٹرینڈ ہو. اچھا، گریٹ. اس کے لیے ہم اسکولوں میں، کالجوں میں اور اپنے اسٹیشنز کو ہم نے ڈکلیئر کر رہے ہیں ایز کمیونٹی سینٹرز، جہاں پہ ریسکیو ٹریننگ لینے کے لیے اس کمیونٹی کے لوگ آ سکیں گے. گریٹ ایفرٹ. وہاں پہ پوری ٹریننگ ہوگی، اور ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ آئیں ہم سب لوگ ذمہ دار شہری بنیں. زبردست. ہماری اب ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ اگر کل کو کسی کو ایمرجنسی ہو، ایک تو فوراً مدد دے سکے اور شہری اس کے لیے ٹرینڈ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل ان ایمرجنسیز کو بڑھتی ہوئی شرح کو ہم روک سکیں. آج 700 ٹریفک حادثات ہیں جو ڈیلی ہم مینیج کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں بہت ساری ایمرجنسیز ہیں جن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. ہمارا انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہمارا رہنے زندگی ہے وہ بہت برا ہے.
ہم صرف کھا لیتے ہیں اور وہ بھی مرغن غذائیں جتنی کھاتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ورزش نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں میڈیکل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، شوگر بڑھ رہی ہے. اسی طرح ہماری پریکٹسز سیف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج کوئی 13 ملین تقریباً ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی کے کیسز ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے غلط ٹیکے، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے جی جب تک ڈرپ نہ لگی تو پرابلی ہماری وہ انرجی بحال نہیں ہوگی، افاقہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے شوگر بھی ہو جاتی ہے اور ہیپاٹائٹس بھی تحفے میں مل جاتا ہے. اسی طرح لوگ آج تک میں دیکھتا ہوں رات کو دانت صاف کر کے نہیں سوتے تھے. ہم نے یہ ساؤتھ میں گئے اور وہاں پہ مجھے پتا چلا بہت ہیپاٹائٹس بی این سی، تو وہاں پہ ہم نے ان سے کویشچن کرنے شروع کیے تو انہوں نے پتا چلا کہ صرف 10% لوگ ہیں جو رات کو دانت مسواک کر کے یا صاف کر کے سوتے ہیں. رزلٹ کیا تھا؟ ارلی 20s کے اندر وہ ان کو جو تھا وہ لوکل دانتوں کی پرابلم ہوتی تھی اور لوکل دانت ساز کے پاس جاتے تھے اور وہ تحفے میں ہیپاٹائٹس بی اور سی لے کر آ رہے تھے. سو یہ ٹرینڈ بدلنے کی ضرورت ہے. اسی طرح حادثات، ہم نے آج موٹر بائکس، اچھا ہیلدی لائف سٹائل ہوتا تھا، اب آج کل دیکھیں گے آپ کو سائیکلیں نہیں نظر آتی، ایون بچہ سائیکل کی بجائے 12 سال کا بچہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے. تو ہم نے ایک جو ہے یہ، اور بڑھتی بھی شرح جتنی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بڑھی ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیے 700 ٹریفک حادثات کے قریب ڈیلی ہیں جو ہم صرف ریسکیو مینیج کر رہے ہیں. یہ کہاں کے ہیں؟ یہ پنجاب کے ہمارے سر. تو اس میں آپ سوچئے کہ 700 اگر ڈیلی ہیں تو یہ بہت بڑی فگر ہے، بہت بڑی فگر. اور اس میں جاتا کون ہے؟ اکثر وہ واحد کمانے والا ہوتا ہے پورے گھر کا، اور جب وہ جاتا ہے تو سوچیے اس کے ساتھ کیا. اچھا ہیلمٹ ہم نہیں پہنتے کیونکہ آپ، اور اس کی وجہ سے آپ لاہور جنرل اسپتال کا بھی جا کے دیکھیے وہاں پہ کتنے سارے لوگ ہیڈ انجری کے ساتھ پڑے. تو یہ اب ان چیزوں کے اوپر ہمیں بڑے افیکٹولی کام کرنا ہے. تو فرسٹ ایڈر ان ایوری ہوم ہوگا، اور اس کو ہم ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پریونشن آف ایمرجنسیز کے اوپر فوکس کریں، ماحول کو بہتر کریں. وہاں پہ گندگی ہوگی تو بیماری آپ کے گھر کے اندر بھی آئے گی. آئیں ہم اپنا ماحول صاف کریں، ڈینگی نہ پھیلے، گندگی نہ پھیلے، بیماریاں جو اس سے گندگی سے پیدا ہوتی ہیں وہ نہ ہو، اور ہم ساتھ ایمرجنسی سے بہتر طریقے سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم تبدیلی لے آئے تو یہ بہت بڑی ہوگی، اور اس سے ہم واقعی ایک صحت مند اور محفوظ پاکستان بنا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ یہاں آ رہے تھے ہم آپ سے ڈسکشن جو کرنا چاہ رہے تھے وہ صرف جو آپ کی 1122 کے جو ایکسیڈنٹس اور آپ کی جو سروسز سے حوالے سے، لیکن جیسے آپ فرما رہے ہیں جو آپ تربیتی پروگرام لوگوں کو دینا جا رہے ہیں، ان کے لائف سٹائل کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. ایکسیڈنٹ کی ریشو بھی ہوتی ہے، ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرنی اور ریش ڈرائیونگ کرنی. ریش کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہم نے دیکھا حادثات میں وہ یہ کہ لوگ لین نہیں فالو کرتے. میں موٹر سائیکل والے کو بائیں ہاتھ پہ ایک آہستہ سپیڈ میں چلنا چاہیے تاکہ کل کو اگر خدا نخواستہ حادثہ بھی ہو تو اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہے یا آپ کے ساتھ ڈیفینیٹ فریکچر ہوگا اور اڑے گا. اگر آپ کی سپیڈ سلو ہے تو آپ کا پھر بھی بچت ہو جائے گی. تو آپ ایک تو سائیڈ لین میں چلیں اور سلولی چلیں تاکہ آپ اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالیں. تو اور یہ میں سب سے کہوں گا یہاں پہ بھی جو کوئی بہنیں ہیں ان کے بھائی کو جا رہے ہیں، کوئی اگر خاتون ہے ان کا شوہر ہے یا کسی کا باپ ہے یا کسی کا بیٹا ہے، سب لوگوں کو یہ اگر احتیاطی تدابیر انہوں نے نہ کیے تو کل کو ہو سکتا ہے ان کا حادثہ ہو، اور تو اس کے لیے وہ بھی ذمہ دار. میک شور کہ وہ ہیلمٹ پہن کے جائیں، سائیڈ لین میں جائیں. یہ نہ ہو کہ دائیں لین میں جا رہے ہیں، کوئی ادھر گھسا ہوا ہے ادھر گھسا ہوا ہے، ود رزلٹ کہ جب وہ گاڑی کے ساتھ لگتے ہیں فوراً آبویسلی. ڈاکٹر صاحب ایکسیڈنٹ کی ریشو زیادہ موٹر بائک جی ظاہر کی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ 70% 80% تقریباً موٹر بائک. اچھا سر، موٹر بائک کے لیے تو اب ایک آپ نے سروس، یہ موٹر بائک ایمبولینس سروس وچ از ایکسیلنٹ. دیکھنے میں ہمارے ویورز یہ جاننا چاہیں گے بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، جو لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ ملے گا اس موٹر بائک سروس سے؟ اصل میں اگر آپ دیکھیے بڑے شہر جو تھے جس طرح برطانیہ میں اگر آپ دیکھیں لنڈن ہے، اسی طرح ترکی میں دیکھیں استنبول ہے، تو وہاں پہ بھی ٹریفک اب بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. اور پلس ان کا پرانا شہر اگر استنبول دیکھیں تو بڑا پرانا شہر ہے، تو وہاں پہ جو گلیاں چھوٹی ہیں ان میں ایمبولینس کا جانا اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسی جگہوں کے اوپر ہم بھی یہی سوچتے تھے، ہمارے لیے چیلنج بہت بڑا آ گیا تھا کہ جب ٹریفک بہت بڑھ گئی، گاڑیاں بڑھ گئی، وہاں پہ فوراً پر وقت رسپونڈ کرنا، اندرون شہر میں جانا بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو ہم نے پھر یہ جس وقت ہوا تو یہ ہم نے اس کا کوئی سلوشن سوچا، تو اس سے وزیر اعلیٰ صاحب نے موٹر بائک ایمبولینس سروس کو اپروو کیا، اور پھر ہم نے یہ ایک پائلٹ ہم نے کرتے ہوئے جو ہے اس طرح سے ایک شروع لے کے چلے انیشیٹو کو. تو آج ماشاءاللہ حکومت نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے 900 موٹر سائیکل اپروو کی ہیں 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے لیے. لاہور سے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ شروع کر دیا ہے جس میں سر کتنے دنوں میں شروع کیا؟ 200 جی 2 دن 10 تاریخ کو باقاعدہ افتتاح ہوا ہے. زبردست جی بالکل. اور ابھی ہم نے 2 دن، آج ہمارا تیسرا دن ہوگا اس کے بعد. سر یہ کتنے لوگوں کو اب تک ریسکیو کر چکے ہیں ابھی یہ 2 دن کے اندر؟ ہمارا جی پہلے دن ہی جو تھا تقریباً 115 تھے، اور کوئی دوسرے دن 190 کے قریب ہم نے ایمرجنسیز کو رسپونڈ کیا ہے. ابھی ہم اس پائلٹ سسٹم کو ٹیسٹ کر رہے ہیں بیکاز اصل میں ان کو کمیونیکیشن کرنا، ان کو لنک کرنا،
پھر وہ کال آنا, کال پہ ان کو ٹریکر ان کے ساتھ ہم نے لگائے ہیں تاکہ فوراً ان کے ساتھ ہمیں اس علاقے میں پتہ چل جائے. دوسرا ہم پی ٹی اے کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں, اگر ہمیں وہ مل گیا تو ہمارے کالر کی لوکیشن بھی آ جائے, تو ہمیں کالر کی لوکیشن بھی نظر آ گئی اور جہاں پہ یہ ہمارا, تو امیڈیٹلی ہم ان کو لنک کر سکیں گے, تو اس سے ڈسپیچ امپروو ہو جائے گا. پلس جیسے ہی ہمیں ایڈریس فوراً ان کو بھی ٹرانسفر کر سکے, تو اس سے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارا رسپانس ٹائم 5 منٹ سے بھی کم پہ لیں. ایکسیلنٹ سر. ابھی کتنا ہے ٹائم؟ ابھی ہمارا جی آن این ایوریج 7 منٹ ہے. 7 سے بھی ہم 5 منٹ پہ. اور یہ اس کا جو نمبر ہے 1122 جی 1122 ایمرجنسی نمبر 1122 پہ جب کوئی ایمرجنسی کال کرے گا تو اس کو بتانا ہوگا کہ مجھے بائک چاہیے یا نہیں, وہ ہمارے اس کا ہے نوعیت دیکھتے ہوئے یا کچھ اور اسپیشلی میڈیکل کالز پہ پہلے ادھر گاڑی جا سکتی ہے نہیں. ایک تو سب سے بڑا وجہ وہ ہوگی, اور ٹریفک اگر کنجیشن ہے تو پھر ہمیں اس وقت وہ ڈسپیچ کرنا پڑے گا, اور جہاں پہ کوئی بڑا ہے فریکچرز ہوئے ہیں اس کو اسپتال شفٹ کرنا ہے تو وہاں پہ ایمبولینس بھی ساتھ. ڈاکٹر مجھے اس بائک کے بارے میں بتائیے کہ اس کی کیا کوالٹیز کیا ہیں, اس کے اسٹریچر بھی ہے اگر کوئی مریض کو لٹانا چاہیں؟ اس کو میں یہ کہوں گا کہ میڈیکل فرسٹ رسپونڈر ہے, یعنی فرسٹ رسپونڈر جو امیڈیٹلی جا کے وہاں پہ ان کو فرسٹ ایڈ دے سکے. مثلا اگر کسی کا خون بہ رہا ہے, اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے, بڑی افسوس کی بات ہے. کوئی اگر اس کا ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کو فوراً سی پی آر شروع کر دے, تو اس کے اندر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک منی ایمبولینس ہے جس کے اندر ہم نے تمام اس کے اندر چیزیں, تربیت یافتہ عملہ ہے جو کہ فوراً جا کے ٹریٹمنٹ شروع کر سکتا ہے, جن کو ہم ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں بلڈ پریشر مانیٹر ہے, اس میں پلس آکسیمیٹر ہے جو کہ آپ کی پلس اور آکسیجن لے سکتا ہے. اس کے اندر ہم نے لائف سیونگ کی کچھ ادویات بیسک دی ہیں ان کو ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ گلوکومیٹر, شوگر وغیرہ کو ہائپرگلائسیمک شاک میں چلا گیا تو اس کو وہ کر سکیں گے. پورٹیبل آکسیجن سلنڈر ہے, اس کے ساتھ ساتھ فائر ایکسٹنگوشرز ہیں. اس کے بعد ایئر وے اور برن وے کٹ ہے. برن کٹ ہے, ایئر وے یعنی کہ سانس کی بحالی کی کٹ ہے اس میں. پھر اس کے بعد برن کٹ جو جل جاتے ہیں ان لوگوں کو مدد کرنے کے لیے برن کٹ بھی ہے اس کے اندر. اس میں ٹراما کٹ بھی ہے کہ اگر زخمی ہے اس کو سپلنٹ کس طرح کرنا ہے, یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں. جی اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں. پھر اگر سروائکل کالر وغیرہ جس طرح اسپائنل انجریز ہو جاتی ہے, کتنے سارے لوگ صرف غلط شفٹنگ کی وجہ سے ساری عمر کے لیے مفلوج ہو گئے زلزلے کے بعد, تو وہ ہم نے چیزیں ان کو پرووائڈ کی ہیں جو کہ اسی کے اندر اویلیبل ہیں. اور کچھ اسپیشلائز جو پھر اسپیشل ایونٹس کے لیے جو ہے ان میں ہم نے آٹومیٹک ایکسٹرنل ڈیفیبریلیٹر بھی دیا ہے, ہارٹ ریوائیونگ مشین بھی دی ہے. سو یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر دے آر ود آل ایکوپمنٹ. جی آل ایکوپمنٹ. اچھا سر, یہ جو لوگ ہیں جو بائک پہ رائڈرز ہیں, جو یہ دے آر آل ٹرینڈ, ان کی ٹریننگ سیشن ان کا کیا؟ ان کی اسپیشلائز ٹریننگ ہوئی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کی. پھر ہونڈا کے ساتھ مل کے, کیونکہ ان کے پاس ہونڈا کی بائکس ہے, تو ہونڈا نے باقاعدہ ہمارے ساتھ پھر انہوں نے ان کو اسپیشلائز ٹریننگ بھی دی کہ کس طریقے سے چلنا ہے, کس طرح نیروز پہ چلنا ہے. تو انہوں نے کافی اس کی جو ہے وہ پوری ٹریننگ کا ایک پروسیس تھا. ایک تو رائڈنگ کی ٹریننگ ہوگی, دوسرا جو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ, فرسٹ ایڈ کی باقاعدہ ٹرینڈ لوگ ہیں آپ کے, پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے, لیکن پھر اس کو ہم نے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کی اسپیشلائز ٹریننگ دی جو کہ ہمارا آئرلینڈ کے ساتھ اب ایک معاہدہ ہے. انہوں نے آ کے اس ٹریننگ کو مانیٹر بھی کیا تاکہ ہم اس کے کوالٹی اور اس کے اسٹینڈرڈس کو انشور کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سر یہ ابھی ابتدائی طور پہ آپ نے لاہور سے اس کا سٹارٹ کیا ہے, تو آپ کا فیوچر میں کیا پلان ہے, کہاں تک لے کے جائیں, کتنے شہروں تک اس کو؟ یہ جی ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اس کی 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے لیے اپروول دیا ہے, جس میں آپ ملتان ہے, فیصل آباد ہے, راولپنڈی ہے, یہ بڑے شہر ہیں. پھر اس کے بعد باقی بھی جو شہر ہیں جس طرح بہالپور ہو گیا, اسی طرح سے سٹی خان ہو گیا, اسی طرح سے ساہیوال ہو گیا, اور یہ جو ہمارے جتنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اندر بھی یہ سروسز دی جائیں گی. دیٹس ریئلی گریٹ. اچھا سر, 1 سال آپ غائب رہے پردہ اسکرین سے, اور اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ اور ہم نے محسوس بھی کیا کہ سروس پہ بھی بڑا افیکٹ پڑا. کوشش دیکھیے جی, جب سب لوگ کہتے تھے نظام نہیں بن سکتا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اس نظام کو بنایا بھی, چلا کے بھی دکھایا, اور یہ پورے 60 ممالک کے لیے ایک ماڈل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت بس یہ خیال تھا کہ اگر یہ لوگ اب سروس بن گئی ہے, یہ چلائیں اس کو اور آگے لے کے چلیں, ہم ذمہ داری لیں. اور لیکن اوبیسلی جب وہ اس کے سٹینڈرڈز گرنا شروع ہوئے, مجھے چیزیں پتہ چلنی شروع ہوئیں, اس میں کافی جگہوں پہ جو تھے ایشوز روزانہ مجھے پتہ چلتے تھے. لوگوں کی مجھے ادھر سے کالیں آنی شروع ہو گئیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بنا کے گئے ہیں, اس کو اب کس طرح لاوارثوں کی طرح چھوڑ کے جا سکتے ہیں. تو بڑی پریشانی بھی ہوتی تھی, اور پھر ایک ساری چیزوں کو چھوڑنا بڑی اس میں رہا. تو پھر فائنلی فیصلہ کیا, اور میاں شہباز شریف صاحب بھی بہت کنسرن تھے کہ یہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہیں چیزیں. تو پھر اس کے بعد تو فائنلی آئی ٹو ڈیسائڈ, اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن کہ پھر آ کے تو جو ہم نے بنایا ہے چیز اس کو ہم اچھے طریقے سے معیار کو مینٹین رکھ سکیں. یہی کوشش ہے کہ عوام کو آج جس وقت سروسز ملتی ہیں, پریشانیاں تو بہت ہوتی ہیں بیکاز سرکار میں کسی چیز کو چلانا اور اس کے اسٹینڈرڈز کو مینٹین رکھنا ایک بہت مشکل کام ہے. چیلنجز آپ کو کافی زیادہ, بہت زیادہ جی, بہت زیادہ, کیونکہ جب تک ہم سرکار کے اندر یہ ایک سوچ کو نہیں بدلتے کہ یہ جو ہے یہاں پہ ہمیں سروس ڈلیوری کے لیے آ رہے ہیں,
تو ہم جہاں پہ وہاں پہ کرتے ہیں وہ مثلاً ہمارے پاس ایک نوکری کے لیے بندہ آتا ہے تو ہم نے پوچھا اس سے کہ یار تم 70,000 سے جو 35,000 پہ آ رہے ہو کیوں آ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جی کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام بڑھا لیتے ہیں اور جب کام نہیں کرتے تو نکال دیتے ہیں. تو ہم نے کہا تو اس لیے آپ حکومت پہ سرکاری نوکری پہ آنا چاہتے ہو تاکہ وہ, تو جب تک ہم یہ والی سوچ نہیں بدلیں گے تب تک ہم ایک, اور گورنمنٹ کسی بھی جگہ کی ایک بیک بون ہوتی ہے اور اس چیز کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. اور اپنے سسٹم کے اندر جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جو محکمہ جس چیز کے لیے ہے وہ اس پہ ڈلیوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ ہمیں چیزوں کو جو ہے بنیادی طور ریلیونٹ بندے ہونے چاہیے جو بندے کام کرنے والے ہیں. بنیادی جی گورننس کے اصول ہے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, اور اس کے بعد ہم دیکھیے کہ اس کی پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی ہے یا نہیں. یعنی کہ تو یہ ایک چیز کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یو آر ویری رائٹ, انفارچونیٹلی ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے, اور میں تو ضرور کہوں گا کہ ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمیں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہمیں نہیں ملتے. ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس جاب کی اہلیت نہیں رکھتے لیکن پھر بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, یقیناً دل تو کر رہا ہے آپ سے بہت سے سوالات کریں, وقت بھی ہمارے پاس ابھی ختم ہو رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پاس پھر آئیں کیونکہ ابھی بہت سی چیزیں ہیں, اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا لائزون بنائیں کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو خیر کا کام ہے, جو لوگوں کی آسانی کا کام ہے, لوگوں کی فلاح کا کام ہے. اور یقیناً آپ جیسے لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, آپ جیسے لوگ ہمارے لیے سورس آف انسپریشن ہیں, آپ جیسے لوگ اس ملک کا سرمایہ ہے. کوئی میسیج, کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو ان سروسز کے حوالے سے؟ اگر کوئی پرابلم آپ لوگوں کو پیش آتی ہیں, عوام سے جو پرابلم پیش آتی ہے, پلیز اس کو بھی ایڈریس کیجیے. میں 2-3 ریکویسٹ کروں گا. پہلی تو یہ ہے کہ جب بھی ایمرجنسی ہو تو بر وقت 1122 پہ کال کریں تاکہ ہم آپ کی بر وقت مدد کے لیے آ سکیں, لیکن بلا وجہ مت کال کریں, بیکاز ہمیں بہت ساری کالز ایسی انوانٹیڈ آتی ہیں جس میں ایمرجنسی نہیں ہوتی. تو جب آپ ایمرجنسی نمبر کو مصروف رکھیں گے تو اس کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے. تو 1122 یعنی 1122 ایک ایمرجنسی نمبر ہے, اور اس کو رسپیکٹ کریں کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے آپ کے کسی جاننے والے کو اس کی ضرورت پڑے. دوسری چیز, جب بھی آپ ریسکیو کی کم سے کم گاڑیاں بالکل کلیئر ہیں, ان کو اسپیسیفک انسٹرکشن دی گئی ہیں, اگر وہ سائرن ان کا آن ہے ان کو فوراً راستہ دیں. آپ بائیں سائڈ پہ کر لیں تاکہ ان کو راستہ دیں گے تو وہ وہاں تک پہنچ سکیں گے. اسی پہ ہم نے کیمپین بھی شروع کی ہے, پہلے زندگی, اور ساتھ ہی اس کے لیے آپ زندگی کو راستہ دیں تاکہ ایمبولینس آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی مدد کر سکے. تو یہ تیسری چیز میں کہوں گا, آئیں ہم سب لوگ مل کر ایک ذمہ دار شہری بنیں. ہم نے اپنے ریسکیو سینٹرز کے اوپر ٹریننگز کی فیسلٹیز اب دے دی ہیں, تو کہیں پہ بھی, چاہے کسی شہر میں بھی مختلف جگہوں پہ اسٹیشنز موجود ہیں, وہاں پہ جا کے یہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ آئیں ہمارے ساتھ کمیونٹی ورک کریں, ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم لوگ جا کے لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں. تو آپ سب لوگ, ہم لوگ مل کر ایک صحت مند اور محفوظ پاکستان بنا سکتے ہیں. تو ہم سب کو مل کر ایمرجنسی سے بھی بہتر طریقے سے نبردآزمہ ہونے کے لیے نظام بنانا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ مل کر ایک صحت مند اور محفوظ پاکستان بھی بنانا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. یقیناً بہترین نیکی پریشان حال کی مدد کرنا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پاکستان کیا ہے, پاکستان کیسا ملک ہے اور پاکستان میں کیسے لوگ بستے ہیں, تو میرے پاس ایک جواب ہوگا کہ پاکستان ڈاکٹر رضوان نصیر ہے, اور ایسے لوگ جو پاکستان کا سرمایہ ہے, ہماری شان ہے, ہماری آن ہے. اور ہماری دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب اداروں میں ایسے ہی ڈیڈیکیٹڈ لوگ, ایسے ہی محبت والے لوگ, اور ایسے ہی اپنی جاب کے ساتھ آنیسٹ لوگ ہمیں مل جائیں, تو یہ وطن یقیناً دنوں میں ترقی کرے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. حیات باقی, ملاقات باقی. پاکستان زندہ باد.